اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، ہماری آج کی یہ نشست جو پچھلی 15 نشستوں کا تسلسل ہے، جس میں ہم زبان کی آفات اور خاموشی کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ پچھلی نشست میں ہم نے حسد کے بارے میں بیان کیا اور آج حسد کی تعریف، حکم، اقسام اور درجات بیان کی جائیں گی۔ حسد صرف نعمت پر ہی ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ تمہارے کسی مسلمان بھائی کو نعمت عطا فرماتا ہے تو اس وقت تمہاری 2 حالتیں ہوتی ہیں۔ پہلی حالت، تم اس کی نعمت کو ناپسند کرو اور اس کے زوال کی خواہش کرو، اس حالت کو حسد کہتے ہیں۔ لہذا حسد کی تعریف یہ ہوئی کہ نعمت کو ناپسند کرنا اور جسے دی گئی ہے اس سے زوال نعمت کی خواہش رکھنا، اور دوسری حالت، تم زوال نعمت کی خواہش نہ کرو اور نہ اس کے وجود اور اس کی ہمیشگی کو ناپسند جانو، البتہ تمہارے دل میں یہ چاہت ہو کہ تمہیں بھی اس قسم کی نعمت ملے۔ اس حالت کو رشک کہتے ہیں اور اسے منافست یعنی آگے بڑھنے کی خواہش سے بھی مسموم کرتے ہیں۔ بعض اوقات حسد کی منافست اور منافست کو حسد سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی ان دونوں لفظوں کو ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور معنی کو سمجھ لینے کے بعد الفاظ کے استعمال میں کوئی مضائقہ نہیں۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن رشک کرتا ہے جبکہ منافق حسد کرتا ہے۔ حسد ہر حال میں حرام ہے، البتہ کسی فاسق و فاجر یا کافر کو کوئی نعمت ملے اور وہ اسے فتنہ انگیزی اور فساد کے لیے اور لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کرے تو اس کے لیے اس نعمت کو ناپسند کرنا اور اس کے زوال کی تمنا کرنا جائز ہے، کیونکہ تم اس کا زوال اس کے نعمت ہونے کی وجہ سے نہیں چاہتے، بلکہ اس لیے زوال کی تمنا کرتے ہو کہ وہ فساد کا آلہ ہے۔ اگر وہ اس سے فتنہ و فساد نہ کرے تو تمہیں اس کی نعمت بری معلوم نہ ہو۔ حسد کے حرام ہونے پر دلالت کرنے والی روایت ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ اس لیے بھی ناپسندیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو جو ایک دوسرے پر فضیلت دینے کا فیصلہ فرمایا ہے، اس پر ایک طرح کا اظہار ناراضی ہے، اور یہ بات ناقابل عذر ہے اور نہ ہی اس میں کوئی رخصت ہے۔ اس بات سے بڑھ کر اور کون سا گناہ ہوگا کہ تم اپنے بھائی کو سکون میں نہیں دیکھ سکتے، حالانکہ اس کے پرسکون ہونے میں تمہارا کوئی نقصان بھی نہیں۔ قرآن پاک کی کئی آیات میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 120 میں ارشاد ہے، تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگے اور تم کو برائی پہنچے تو اس پر خوش ہو۔ یہ خوشی شماتت یعنی کسی کی مصیبت پر خوش ہونا ہے، اور حسد اور شماتت ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 109 میں ارشاد ہے، بہت کتابیوں نے چاہا کاش تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دے اپنے دلوں کی جلن سے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خبر دی ہے کہ ان کا نعمت ایمان کا زوال چاہنا حسد ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 190 میں ارشاد ہے، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ کہیں تم بھی کافر ہو جاؤ جیسے وہ کافر ہوئے تو تم سب ایک سے ہو جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں کے حسد کو بیان فرما کر ان کے دلوں کے حال کو اپنے اس فرمان سے تعبیر فرمایا۔ سورۃ یوسف آیت نمبر 8 اور 9 میں ارشاد ہے، جب بولے کہ ضرور یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں اور ہم ایک جماعت ہیں، بے شک ہمارے باپ
صراحتاً ان کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یوسف کو مار ڈالو یا کہیں زمین میں پھینکاؤ کہ تمہارے باپ کا منہ صرف تمہاری ہی طرف رہے۔ برادران یوسف نے جب دیکھا کہ والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو انہوں نے اسے ناپسند جانا اور انہیں یہ بات بری معلوم ہوئی، لہذا انہوں نے اس بات کا زوال چاہا اور حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو باپ کی نظروں سے غائب کر دیا۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 9 میں ارشاد ہے، اور اپنے دلوں میں کوئی حاجت نہیں پاتے اس چیز کی جو دیے گئے، یعنی نہ ان کے سینے تنگ ہیں اور نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں۔ حسد نہ کرنے پر ان کی تعریف فرمائی گئی۔ یہود کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ النساء آیت نمبر 54 میں، یا لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 213 میں ارشاد ہے، لوگ ایک دین پر تھے، پھر اللہ نے انبیاء بھیجے، خوشخبری دیتے اور ڈر سناتے اور ان کے ساتھ سچی کتاب اتاری کہ وہ لوگوں میں ان کے اختلافوں کا فیصلہ کر دے، اور کتاب میں اختلاف انہوں نے ڈالا جن کو دی گئی تھی، بعد اس کے کہ ان کے پاس روشن حکم آ چکے، آپس کی سرکشی سے۔ آپس کی سرکشی سے کی تفسیر میں کہا گیا ہے کہ اس سے مراد حسد ہے۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 14 میں ارشاد ہے، اور انہوں نے پھوٹ نہ ڈالی مگر بعد اس کے کہ انہیں علم آ چکا تھا آپس کے حسد سے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم اس لیے عطا فرمایا تھا کہ ان میں اتحاد پیدا ہو اور وہ اطاعت الہی پر یکجا ہو جائیں، اور انہیں اس بات کا حکم ہوا کہ علم کے ذریعے باہم الفت و محبت اختیار کریں، لیکن اس کے برعکس وہ آپس میں حسد کرنے لگے، کیونکہ ان میں سے ایک یہ چاہتا تھا کہ حکومت مجھے ملے اور میری بات مانی جائے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ایک دوسرے کو جھٹلانے لگے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہود جب کسی قوم سے جنگ کرتے تو کہتے، اے اللہ تعالیٰ، اس نبی کے وسیلے سے جس کے بھیجنے کا تو نے وعدہ فرمایا ہے، اور اس کتاب کے طفیل سے جو تو ہم پر نازل فرمائے گا، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری مدد فرما، تو ان کی مدد کی جاتی۔ لیکن جب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تشریف آوری ہوئی تو پہچاننے کے باوجود یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 90 اور 90 میں، اور اس سے پہلے اس نبی کے وسیلے سے کافروں پر فتح مانگتے تھے، تو جب تشریف لایا ان کے پاس وہ جانا پہچانا اس سے منکر ہو بیٹھے، تو اللہ تعالیٰ کی لعنت منکروں پر۔ کس برے مولویوں نے اپنی جانوں کو خریدا کہ اللہ کے اتارے سے منکر ہوئے اس کی جلن سے۔ بائنا کی تفسیر میں فرمایا گیا ہے کہ یعنی حسد کرتے ہوئے یہود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا۔ ام المومنین حضرت سیدنا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، ایک دن میرے والد اور چچا آپ کے پاس سے آئے تو میرے والد نے میرے چچا سے کہا، آپ ان یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ چچا نے کہا، میرا تو یہی کہنا ہے کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی بشارت حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے دی۔ والد نے پوچھا، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ چچا نے کہا، میں تو زندگی بھر ان سے دشمنی رکھوں گا، یہاں تک کہ حرمت کا حکم بیان ہوا۔ جہاں تک منافست یعنی رشک کی بات ہے
تو یہ حرام نہیں بلکہ بعض صورتوں میں واجب، بعض میں مستحب اور بعض میں مباح ہے، اور بعض اوقات منافست کی جگہ حسد اور حسد کی جگہ منافست کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا خشم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، انہوں نے حضرت سیدنا فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ بارگاہ رسالت میں حضرت سیدنا فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صدقے کی وصولی پر مقرر فرمائیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے مشورہ کیا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کرتے ہوئے فرمایا، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے کہنے پر تمہیں مقرر نہیں فرمائیں گے۔ یہ سن کر انہوں نے کہا، آپ منافست یعنی حسد کی وجہ سے ایسا کہتے ہیں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی آپ کے نکاح میں دی، لیکن ہم نے تو آپ سے حسد نہ کیا، یعنی یہ آپ کی طرف سے حسد ہے، جبکہ حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح میں دی گئیں تو ہم نے آپ سے حسد نہ کیا۔ منافست لغت میں نفاست سے مشتق ہے۔ منافست کے مباح ہونے کی مثال یہ فرمان باری تعالیٰ ہے، سورۃ المطففین آیت نمبر 26 میں ارشاد ہے، اور اسی پر چاہیے کہ للچانے والے۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 21 میں ارشاد ہے، بڑھ کر چلو اپنے رب کی بخشش کی طرف۔ کسی سے سبقت لے جانے کی کوشش اسی وقت کی جاتی ہے جہاں کسی چیز کے چلے جانے کا خوف ہوتا ہے، اور یہ ایسا ہی ہے جیسے وہ غلام اپنے آقا کی خدمت کے لیے ایک دوسرے سے اس نیت سے سبقت کریں کہ وہ آقا کے منظور نظر ہو جائے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشک کے جائز ہونے کی تصریح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، حسد جائز نہیں مگر دو شخصوں پر، ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا، اس نے اسے راہ حق میں خرچ کیا، اور دوسرا وہ جسے اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا، وہ اس پر عمل بھی کرتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا بھی ہے۔ حضرت سیدنا ابو قبشہ انماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں اس مضمون کی تفصیل ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس امت کی مثال چار قسم کے لوگوں جیسی ہے۔ ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال اور علم عطا فرمایا اور وہ اپنے مال میں اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا لیکن مال نہیں دیا، اور وہ کہتا ہے کہ اے میرے رب، اگر میرے پاس فلاں شخص کی طرح مال ہوتا تو میں بھی اس کی طرح عمل کرتا۔ یہ دونوں اجر و ثواب میں برابر ہیں۔ تیسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا لیکن علم نہیں دیا، اور وہ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں خرچ کرتا ہے۔ اور چوتھا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے نہ علم دیا نہ مال، وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس بھی فلاں شخص کی طرح مال ہوتا تو میں بھی اس کی طرح اسے گناہ کے کاموں پر خرچ کرتا۔ یہ دونوں گناہ میں برابر ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے شخص کی مذمت اس لیے نہیں فرمائی کہ وہ فلاں شخص کی طرح مال کی آرزو رکھتا ہے، بلکہ اس لیے فرمائی کہ وہ مال پا کر فلاں شخص کی طرح سے گناہوں میں خرچ کرنے کی تمنا رکھتا ہے۔ معلوم ہوا کہ دوسرے کی نعمت پر رشک کرنا اور اپنے لیے اس جیسی نعمت کی تمنا کرنے میں کوئی حرج نہیں، جب تک اس سے نعمت کا زوال نہ چاہا جائے اور اس کے پاس اس نعمت کے باقی رہنے کو ناپسند نہ کرے۔ اگر کوئی نعمت دینی ہو اور واجب ہو، مثلا ایمان، نماز اور زکوٰۃ، تو ایسی نعمت پر رشک کرنا بھی واجب ہے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ بندہ اپنے لیے بھی ایسی ہی نعمت پسند کرے۔ اگر ایسا نہیں کرے گا تو وہ گناہ پر راضی ہوگا، اور یہ حرام ہے۔ اگر نعمت ایسی ہو
جو فضائل سے تعلق رکھتی ہو، مثلاً اچھے کاموں میں مال خرچ کرنا اور صدقہ و خیرات وغیرہ کرنا، تو ایسی نعمت پر رشک کرنا مستحب ہے۔ اگر نعمت ایسی ہو جس سے فائدہ اٹھانا جائز ہو تو اس پر رشک کرنا مباح ہے۔ ان تمام صورتوں میں اس کا ارادہ اس شخص کے مساوی ہونا اور نعمت میں اس کے ساتھ شریک ہونا ہے، نعمت کا اس کے پاس ہونا ناپسند نہیں۔ گویا یہاں دو باتیں ہیں، ایک یہ کہ جس کے پاس نعمت ہے وہ نعمت کے سبب راحت میں ہے، اور دوسری یہ کہ جو اس نعمت سے محروم ہے وہ اس کی وجہ سے نقصان میں ہے۔ رشک کرنے والا پہلی بات کو ناپسند نہیں کرتا بلکہ اپنا محروم ہونا اور پیچھے رہ جانا ناپسند کرتا ہے، اور نعمت والے کی برابری چاہتا ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں کہ انسان مباح اشیاء میں اپنے نقصان اور پیچھے رہنے کو ناپسند جانے۔ البتہ اس طرح فضائل میں کمی ضرور آتی ہے، کیونکہ اس طرح کی باتیں زہد، توکل اور رضا کے خلاف اور اعلیٰ مقامات کے حصول میں رکاوٹ ہیں، تاہم گناہ کا باعث نہیں۔ یہاں ایک باریک و دقیق نقطہ ہے، اور وہ یہ کہ جو انسان دوسروں جیسی نعمت کے حصول سے مایوس ہو جاتا ہے تو وہ خود کو اس نعمت کے حامل شخص سے کم تر و ناقص سمجھنے لگتا ہے۔ نیز اس کا نفس یہ پسند کرنے لگتا ہے کہ اس کا نقص کسی طریقے سے دور ہو جائے، اور یہ نقص دو ہی طریقوں سے دور ہو سکتا ہے، یا تو اس جیسی نعمت مل جائے یا دوسرے شخص کے پاس بھی وہ نعمت باقی نہ رہے۔ جب ایک راستہ بند ہو جاتا ہے تو لامحالہ دوسرا راستہ اختیار کیا جاتا ہے۔ چنانچہ جب دوسرے شخص کے پاس بھی وہ نعمت باقی نہیں رہتی تب اسے سکون ملتا ہے، کیونکہ اس کی نعمت کے زوال سے اسے برابری مل جاتی ہے، بلکہ ممکن ہے اب بھی اس کے دل میں اس نعمت کی خواہش جاگزی ہو۔ اگر یہ صورت پیش آئے تو نفس سے دریافت کرے کہ اگر دوسرے شخص کی نعمت کا اختیار مجھے مل جائے تو میں کیا کروں؟ اگر جواب یہ ہو کہ میں یہ نعمت اس سے چھین لوں گا تو سمجھ جائے کہ وہ بہت زیادہ حسد میں مبتلا ہے، اور اگر اس نعمت کے زوال پر قدرت کے باوجود اس کا تقوی اور پرہیزگاری سے اس کام سے اور اس کی نعمت کے زوال کی تمنا سے روک دے تو سمجھ جائے کہ دل میں پیدا ہونے والی زوال نعمت کی خواہش سے اسے نجات مل گئی ہے، کیونکہ اب وہ عقل و دین کی روح سے یہ نہیں چاہتا کہ دوسرے سے نعمت جاتی رہے۔ ممکن ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی سے یہ مراد ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں، تین باتیں ایسی ہیں کہ مومن ان سے الگ نہیں ہو سکتا، ایک حسد، دو بدگمانی اور تین بدفعالی۔ پھر فرمایا اور اس کے لیے ان سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب تم حسد کرو تو حد سے نہ بڑھو، یعنی اگر تم اپنے دل میں کسی کے بارے میں کوئی چیز پاؤ تو اس پر عمل نہ کرو، لیکن جو شخص اپنے بھائی سے کسی نعمت میں برابری حاصل کرنا چاہے اور پھر اس سے عاجز آ جائے تو بہت مشکل ہے کہ وہ زوال نعمت کی تمنا سے بچ سکے، کیونکہ جب تک بھائی کے پاس نعمت رہے گی یقیناً اس کے دل میں اس کی برتری کا خیال انگڑائی لیتا رہے گا۔ یہ رشک کی وہ حد ہے جو حرام حسد کے مقابل پہنچ جاتی ہے، لہذا اس میں احتیاط ضروری ہے، کیونکہ یہ پرخطر مقام ہے۔ ہر انسان جب اپنی جان پہچان والوں یا پڑوسیوں کو اپنے سے بلند دیکھتا ہے تو ان سے برابری کی خواہش کرتا ہے۔ مضبوط ایمان اور شدید تقوی نہ ہونے کی صورت میں ممکن ہے کہ عنقریب یہ خواہش اسے ممنوع حسد تک لے جائے۔ بعض اوقات دوسرے سے کمتر ہونے کا خوف انسان کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ وہ ممنوع حسد کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس کی طبیعت اپنے بھائی سے زوال نعمت کی طرف مائل ہو جاتی ہے تاکہ دونوں میں مساوات ہو سکے، کیونکہ وہ نعمت حاصل کر کے اس کے برابر آنے سے تو پہلے ہی عاجز ہے۔ اس معاملے میں کوئی رخصت نہیں، خواہ اس کا تعلق دینی مقاصد سے ہو یا دنیاوی مقاصد سے، دونوں صورتوں میں یہ حرام ہے۔ ہاں اگر وہ اس پر عمل نہ کرے تو امید ہے کہ اس صورت میں گناہ نہ ہو
اور اس کا اپنی خواہش کو ناپسند کرنا ہی اس کے لیے کفارہ ہو جائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہم یہاں حسد کی تعریف اور اس کے احکام بیان ہوئے، اب ہم حسد کے درجات بیان کرتے ہیں۔ پہلا درجہ دوسرے سے زوال نعمت کا خواہش مند ہونا اگرچہ خود کو بھی نہ ملے، یہ خباثت کی انتہا ہے۔ دوسرا درجہ دوسرے کی نعمت میں ایسی رغبت کرنا کہ بعین وہ نعمت اس سے زائل ہو کر میرے پاس آ جائے، مثلا دوسرے کے عمدہ مکان، خوبصورت عورت یا جاہ و منصب میں رغبت کرنا، یہ ایسی صورت ہے جس میں حاسد فقط زوال نعمت کا خواہش مند نہیں بلکہ عین اسی نعمت کا طلبگار ہے، اور اس کی یہ ناپسندیدگی دوسرے کے عیش و آرام کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے پاس یہ سب کچھ نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ تیسرا درجہ دوسرے کو جو نعمت حاصل ہے اس کی خواہش نہ کرنا بلکہ اس جیسی نعمت کی خواہش کرنا۔ اب اگر حاسد کو اس جیسی نعمت نہ ملے تو وہ محسود سے زوال نعمت کی خواہش کرتا ہے تاکہ ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہ رہے۔ چوتھا درجہ دوسرے کی نعمت جیسی نعمت کی خواہش کرنا اور خواہش پوری نہ ہونے کی صورت میں زوال نعمت کی تمنا نہ کرنا۔ چوتھا درجہ قابل معافی ہے اگر اس کا تعلق امور دنیا سے ہو، اور اگر دینی امور سے تعلق ہو تو اس صورت میں یہ مستحب ہے، اور تیسرے درجے میں خیر و شر دونوں پہلو ہیں، اور دوسرا مرتبہ تیسرے کے مقابلے میں ہلکا ہے، اور پہلا مرتبہ تو ہر حال میں مذموم ہے، اور دوسرے مرتبے پر حسد کا اطلاق مجازاً کیا گیا ہے، لیکن یہ بھی اس فرمان باری تعالیٰ کی وجہ سے مذموم ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 32 میں ارشاد ہے، اور اس کی آرزو نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں ایک دوسرے پر بڑائی دی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ دوسروں جیسی نعمت کی تمنا کرنا مذموم نہیں، البتہ اسی نعمت کی تمنا کرنا مذموم ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان رب